إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں اور مختلف امتحانوں میں ڈالا۔ وہ بحمد اللہ تعالی ہر امتحان میں سرخرو ہوئے۔ ان آزمائشوں اور ابتلاؤں میں سے گزرتے ہوئے انہوں نے حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں بہت سی دعائیں بھی کی، اور قرآن کریم میں ان کی بہت سی دعاؤں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں وہ دنیا کے عام انسانوں کی دعاؤں سے کہیں بہتر اور بالاتر ہوتی ہیں۔ ان دعاؤں کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ بڑے جامع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف پیغمبران کرام کی دعاؤں کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، اور ظاہری بات ہے اسی لیے فرمایا ہے کہ ہم بھی وہ دعائیں کیا کریں اور ان الفاظ میں اللہ رب العزت سے مانگا کریں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی شخصیت کے مختلف گوشے ہمارے سامنے رکھے، انہی میں سے ایک یہ ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف مواقع پر جو دعائیں کی ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ان دعاؤں کو ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے ایک روشن اور نمایاں پہلو کے طور پر قرآن کریم میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم کی ہے، سورہ ابراہیم۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اسی سورت میں سے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہماری بارگاہ میں عرض کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے، جس شہر میں میں نے اپنی بیوی حضرت ہاجر کو بسایا اور اپنے ننھے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اسے امن و امان حاصل ہو۔ جس شہر میں، جس بستی میں، جس محلے میں، جس علاقے میں انسان رہتا ہے، اس کی سب سے پہلی اور اہم ضرورت کھانا پینا نہیں ہے بلکہ امن و امان ہے۔ یعنی انسانوں کو ایسا ماحول ملنا چاہیے، سب آواز تھوڑی سی کٹ، کہ جہاں پر ان کی جان کو، ان کے مال کو اور ان کی عزت و آبرو کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسانوں کو دیگر تمام نعمتیں ملی ہوئی ہوں، کھانا پینا، لباس، رہائش، دیگر شہری سہولتیں، لیکن انہیں اپنی جان پر خطرہ منڈلاتا ہوا نظر آ رہا ہو، انہیں اپنے مال کے حوالے سے خدشہ ہو اور انہیں اپنی عزت کے حوالے سے خوف ہو، تو دیگر ساری نعمتوں کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ انسان اسی علاقے میں اور اسی شہر بستی میں سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے اور اسے زندگی گزارنے کا لطف آتا ہے جہاں پہ جرائم نہ ہو، اس کی جان، مال اور عزت سب کچھ محفوظ ہو۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے جو آپ نمازوں میں ائمہ کرام سے سنتے رہتے ہیں، سورہ قریش۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش کو ہم نے یہ نعمت دی ہے کہ وہ سردی اور گرمی میں دور دراز کے علاقوں میں امن و امان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ان کی جان و مال محفوظ رہتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کی بھوک کو مٹا دیا، انہیں کھانا دیا اور ان کے خوف کو امن میں بدل دیا۔ اس سورہ مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امن و امان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح علاقے کے اندر امن قائم ہو، چوری ڈکیتی نہ ہو، جان مال اور عزت کا اتلاف نہ ہو،
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ انسان کا گھر بڑا خوبصورت ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، گاڑی ہے اس کے پاس، بینک بیلنس ہے، مال دولت ہے، لیکن وہ اپنے گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میری جان بھی غیر محفوظ ہوگی، میرا مال بھی غیر محفوظ ہوگا، تو میرے عزیزوں زندگی گزارنے کا کیا لطف ہے اور کیا سکون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی شہر مکہ کے بارے میں کہ یا اللہ اس کو امن والا بنا دے، اور اس کے بعد ایک دوسری دعا کی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچانا کہ بتوں کی عبادت کریں، شرک کریں۔ سورہ بقرہ میں یہی دعا کچھ اس انداز سے آتی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکے کی سرزمین میں سوائے کھجور کے کوئی پودا نہیں ہوتا، کوئی فصل نہیں ہوتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی علامت دیکھیے، سارا سال 12 مہینے کسی پھل کی مکے میں کوئی کمی نہیں آتی، ہر علاقے کا پھل وہاں پہ پایا جاتا ہے اور ہر موسم کا پھل پایا جاتا ہے۔ آپ میں سے جو حضرات حج اور عمرے کے لیے گئے مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ مکے کے بازاروں کے اندر پھلوں کی وافر مقدار موجود، دور دراز کے ملکوں کے پھل مکہ مکرمہ کے اندر آتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی روایت میں نے پڑھی، اس میں دوسری دعا کیا ہے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرک بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑا فتنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور لوگوں میں اس بات کو قطعا معاف نہیں کروں گا کہ میرے ساتھ شرک کیا جائے، باقی کسی بھی گناہ کے بارے میں اعلان کرتا ہوں کہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار تھے، امام الموحدین تھے۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے کس طرح شرک اور کفر کا تیا پانچا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی قوم کے جھوٹے معبودوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، شرک کے خلاف انہوں نے عملاً جہاد کیا تھا۔ جس توحید کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی اور اپنی جان تک انہوں نے ترج دینے کا ارادہ کر دیا تھا، اسی توحید پہ قائم رہنے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی اس پہ استقامت عطا کرنا اور میری اولاد کو بھی توحید پہ قائم رکھنا، مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا۔ یہ شرک، یہ بت پرستی، یہ قبر پرستی، یہ درگاہ پرستی اور یہ در در پہ جا کے جبین نیاز کے تقدس کو پامال کرنا، یہ انسانیت کے حق میں بہت بڑی بلا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعض اسلاف کے بارے میں کہا ہے کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن کریم میں پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ کہنے لگے وَمَنْ يَعْمَلُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی جلیل القدر ہستی بھی خود کو اور اولاد کو شرک سے بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، تو پھر ان کے بعد کسی اور کی کیا حیثیت ہے کہ وہ شرک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ مانگے اور شرک سے بچنے کی دعا نہ کرے۔ آج ماں باپ دعائیں کرتے ہیں نا جی اپنی اولاد کے لیے، لیکن زیادہ تر والدین اپنی اولاد کی دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میری اولاد ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، میرے بچے جو ہے امتحان دے رہے ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو اچھی ملازمتیں مل جائیں، ان کی زندگی سنور جائے۔
تعالیٰ سے دنیا اور اس کا مال و منال مانگنا یہ منع نہیں ہے، مانگنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، لیکن اولاد کی دنیا کے لیے دعائیں کرتے رہنا اور آخرت سے بے فکر ہو جانا اور اس بات کا اللہ سے سوال ہی نہ کرنا کہ یا اللہ ہماری اولاد کا ایمان اور عقیدہ خراب نہ ہو، ہماری اولاد دین کے راستے سے نہ ہٹ جائے، ہماری اولاد خراب نہ ہو جائے، اس کا اخلاق برباد نہ ہو جائے، اس کی آخرت تباہ نہ ہو جائے، یہ دعا نہ کرنا تو یہ انسان کے حق میں بہت بڑی بدبختی ہے۔ دنیا بن گئی، اولاد کو سب کچھ دنیا میں مل گیا، بڑے بڑے عہدے اور مناصب مل گئے، لیکن اولاد بے دین ہے اور اللہ کی باغی اور نافرمان ہے، تو میرے بھائیو اس سے زیادہ خسارے کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنے اولاد کے لیے بلکہ اپنے بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کی۔ ان کے کردار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی کئی پشتوں کے لیے، کئی نسلوں کے لیے دعا کی۔ اللہ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ الہ العالمین، ہم دونوں باپ بیٹا تیری بارگاہ میں دستبہ دعا ہیں، ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت برپا کرنا، ایک ایسی جماعت کھڑی کرنا جو تیری فرما بردار۔ یہ امت مسلمہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی تو نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو برپا کیا۔ اسلام جس کی شناخت ہے اللہ تعالیٰ کا جذبہ اطاعت، جس امت کا شناختی نشان ہے، اور پھر انہوں نے ایک اور دعا کی تھی، وہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ ربنا فابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم۔ یا اللہ ان میں سے اپنا ایک رسول بھیجنا جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے باطن کی تطہیر کرے، ان کے اخلاق اور کردار کو پاک صاف کرے، ان کی تربیت کرے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2500 سال پہلے کی تھی۔ انسان اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے، اپنے پوتوں اور پوتیوں کو دیکھتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی انسان دنیا میں کتنا جیتا ہے کہ اپنے پڑپوتوں کو دیکھ لیتا ہے، اس سے آگے تو کوئی بندہ نہیں جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پڑپوتوں کے بعد بھی آنے والی اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ سے یہ التجا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمارے وجود مٹی کا حصہ بن جائیں، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمانا اور ان کو دین کے راستے پر قائم رکھنا۔ یہ دعائیں جو ہیں وہ ان کے لیے سایہ بنے گی، اور یہ اگر قبول ہو جائیں تو انسان کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، اس کی آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو یاد رکھیں گے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ مولانا ماہر القادری نے کہا ہے، بہت بڑے شاعر گزرے اور قرآن و سنت کے مبلغ بھی بنے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اے نبی مسیحا، دعائے خلیل آبروئے سخن تیرا ذکر جمیل، تو کہ خود ہے صداقت کی روشن دلیل، تیرا نقش قدم زندگی کا نشان۔ نبی مسیحا کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دنیا میں دیتے رہے،
قرآن کریم میں بھی یہ مذکور ہے۔ اور دعائے خلیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا کی۔ میرے بھائیوں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جن امتحانوں میں ڈالا تھا نا، ان میں سے ایک امتحان یہ تھا کہ اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ بعض بندوں کو شادی کے بعد جلد اولاد سے نوازتا ہے، بعض کو دیر سے نوازتا ہے، بعض کو اولاد دیتا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی جلیل القدر شخصیت بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے دعا کا ادب یہ ہے، نبیوں نے جس طرح اللہ سے اولاد مانگی، صرف بیٹا نہیں، صرف اولاد نہیں، بلکہ نیک اولاد، کہ اگر اولاد نیک نہ ہو، خدا نخواستہ اولاد باقی نافرمان اور گستاخ ہو، تو بعض اوقات ماں باپ ہی کہہ اٹھتے ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک بنائے، فرما بردار۔ بعض اوقات والدین اٹھا کے یہ کہہ دیتے ہیں نا، اس لیے اولاد اگر ہو، بیٹا اگر ہو تو نیک، صالح اور باکردار ہو۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اس دعا سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس التجا سے، کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد اولاد اگر بگڑ جائے، نافرمان بن جائے، دین کے راستے سے منحرف ہو جائے، تو پھر اس کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ اس کو نیک بنا دے، اس کو صالح بنا دے، اس کو اچھا بنا دے، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ دعا اولاد کے ہونے سے پہلے کرنی چاہیے کہ یا اللہ اولاد دینا اور نیک دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے دعا کی، یا اللہ نیک بیٹا دے، اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم تجھے ایک حلیم اور بردبار بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، ایسا تیرا فرما بردار بیٹا تو اس کے گلے پہ چھری بھی چلائے گا تو تیرے سامنے اف تک نہیں کرے۔ اللہ نے کیسے دعا قبول کی، نیک بیٹا مانگا، دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فرزند عطا کیا۔ اللہ کا حکم باپ سناتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور کیسا بیٹا ہے، باپ کے سامنے سپر ڈال دیتا ہے اور کہتا ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے اس پہ آپ عمل کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میرے گلے پہ بے دریغ چھری چلا دیجئے، ذرہ برابر بھی سرے منہ بھی انحراف نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، انہوں نے کہا وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ بعد میں جو لوگ آئیں، جو میرے بعد دنیا میں آئیں، جو انسانیت کی بعد والی نسلیں، اللہ ان کی زبانوں پر میرا ذکر اچھا بنانا، نیک بنانا، کہ یا اللہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد میرا تذکرہ لوگ کریں تو اچھے انداز میں کریں، میرے بعد مجھے یاد کریں تو یا اللہ اچھے الفاظ میں یاد کریں، الہی انسانیت کی زبانوں پر میرا نام آئے تو بھلائی کے ساتھ آئے، یا اللہ میری اچھی باتیں ان کے اندر باقی رکھنا۔ حضرات محترم، یہی تو اصل زندگی ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہے، کچھ ایسا کرے کہ لوگ بعد میں اس کو یاد کر کے اس کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جیتے ہیں لیکن ان کا جینا اور مرنا برابر ہے، وہ جی کر بھی مرے ہی رہتے ہیں، ان کا کردار، ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ہوتا ہے۔
کہ کوئی ان کے بارے میں بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا اللہ سے اتنا اخلاص کا تعلق ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ ان کا سلوک کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد صدیوں تک لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے کلمات خیر کہتے رہتے ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پروفیسر عبید الرحمان مدنی اللہ تعالی کی رحمت کرے، یقین جانے آج بھی بعض اوقات کچھ ہمارے دوست کو جاننے والے سفر کرتے ہوئے ادھر سے گزرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار کل کاموں کے قریب سے گزر ہوا تھا، مدنی صاحب یاد آ گئے تھے کہ اب کمال کا آدمی تھا، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا، کیسا نڈر اور بے باک انسان تھا اور کیسا عالم ربانی تھا. لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ایسے بندے تو اب خال خال نظر آتے ہیں، مر جائیں تو لوگ گلی کے قریب سے گزرے اور کہیں یار اس بستی میں وہ بندہ رہتا تھا، بڑی سخاوت کرتا تھا، بڑا غریبوں کا ہمدرد تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا. لوگ محلے سے گزرے اور کہیں اس علاقے کے اندر ایک اللہ کا بندہ رہتا تھا کہ جو بڑا نیک پارسا تھا، کبھی اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تھی. وہ کسی صاحب دل نے کہا ہے نا، بارے دنیا میں رہو، غم زدہ رہو یا شاد رہو، کچھ ایسا کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. انسان دنیا سے چلا جائے، اس کا وجود مٹی کے اندر تحلیل ہو جائے، لیکن وہ دلوں کے اندر باقی رہے، انسان کی دعاؤں کے اندر زندہ رہے، لوگوں کی یادوں کے اندر وہ موجود رہے. زندگی تو اصل میں یہ ہے نا. اور اگر انسان اپنا برا کردار پیش کر کے چلا جائے لوگوں کے سامنے اور مخلوق خدا کو تنگ کر کے جائے اور اس کے مرتے ہی لوگ یہ کہنا شروع کر دے خس کم جہاں پاک کہ چلو اچھا ہوا یہ مر گیا اور اس ظالم سے، سنگ دل سے، اس بدماش سے جان چھوٹی. حضرات محترم کیسی بری موت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسا کردار پیش کیا. یہ گزشتہ 2-3 خطبات جمعہ میں آپ کے سامنے اس کے کچھ پہلو رکھ چکا. کیسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، کیسے شخصیت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا اور یہ دعا کر کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ جو لوگ بعد میں ہیں ان کی زبانوں پر میرا ذکر خیر باقی رکھنا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. آپ ہر نماز کے اندر تشہد کی حالت میں درود پڑھتے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام ایک دفعہ تشہد میں درود پڑھے تو کتنی دفعہ آتا ہے؟ 4 دفعہ. کروڑوں مسلمان بحمد اللہ تعالی نمازیں پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں. نمازوں کے علاوہ صبح و شام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اس درود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. اس درود کا نام ہی امت مسلمہ کے نزدیک ہے درود ابراہیمی. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے اندر ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا. اور حضرات محترم، اگر ہم دنیا میں اپنا اچھا نمونہ چھوڑ کے جائیں، مرنا ہر ایک نے ہے میرے عزیزوں، کسی کو موت سے رستگاری نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں کب سانس کی ڈور ٹوٹ جائے. یہ چند روزہ زندگی ہے. اس کے اندر اگر ہم اپنے رب سے اپنا تعلق ٹھیک رکھیں اور بندوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھیں اور اپنے کردار کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں. اللہ کے رسول نے جو فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع و فائدہ پہنچاتا ہے. ہمارا وجود جو ہے لوگوں کے لیے باعث خیر بن جائے اور لوگ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا وجود مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جائے اور ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، ہمارا نامہ اعمال بینک بیلنس
جو ہے وہ بڑھتا رہے، اس سے زیادہ نفع کا سودا اور کیا ہو سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے پروردگار جس دن لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کے اٹھے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، بدترین ذلت اور رسوائی روز قیامت کی ذلت اور رسوائی ہے۔ اس دنیا کے اندر بعض اوقات ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، خجالت ہوتی ہے، وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ بعض اوقات یہاں پہ لوگوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ 2 4 8 10 15 20 100 200 لوگوں کو اس کا پتہ چلتا ہے۔ اصل رسوائی اور ذلت تو یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان سب جمع ہو گئے اور وہاں بندہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہوگا، حقیقی ذلت اور رسوائی تو یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب مجھے روز قیامت رسوا نہ کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، یا اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام بہتر بنا دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا۔ میں نے ابھی عرض کیا نا، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، موت ہر ایک کو آئے، لیکن مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ بدکاری کرتے ہوئے مر جائے اور ایک قرآن پڑھتے ہوئے مر جائے، موت دونوں کو آئی ہے لیکن بڑا فرق ہے۔ ایک گانے سنتے ہوئے مر جائے اور دوسرا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مر جائے، بڑا فرق ہے۔ ایک فلم اور ڈرامے دیکھتے ہوئے سینمے کے اندر مر جائے اور ایک رکوع اور سجدے کی حالت میں مر جائے، زمین آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ ایک رب کی بغاوت پر، پروردگار کی معصیت میں مر جائے اور دوسرا اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے مر جائے، بڑا فرق ہے۔ ایک کفر اور شرک میں مر جائے اور دوسرا اسلام اور ایمان میں مر جائے، بڑا فرق ہے۔ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان، حسن خاتمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے وہ حدیث بات سنی ہوگی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو تمہارے قریب المرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کیا کرو، سانسیں اکھڑ چکی ہیں، نزع کا عالم طاری ہے، وقت آخر آ چکا ہے۔ فرمایا اپنے ایسے عزیز و رشتہ داروں کو یہ تلقین کیا کرو، ان کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تمہارا کلمہ سن کر ان کی زبانوں میں بھی جاری ہو جائے، تمہارا جو دنیا سے جا رہا ہے عزیز اور پیارا اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا۔ غور کیجئے گا ان الفاظ پر، ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، ان کے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ چوری کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے موت آ جائے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے فہم و فراست عطا فرما دے، مجھے قوت فیصلہ عطا کر دے، مجھے سوجھ بوجھ عطا کر دے، مجھے دانش مندی اور عقل مندی عطا کر دے، اللہ معاملات دنیا کا فہم عطا کر دے،
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملانا۔ کب؟ موت کے بعد عالم برزخ میں بھی نیکوں کا ساتھ دینا، حشر میں بھی نیکوں کا ساتھ دینا، اور جنت میں بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل فرمانا۔ یہ نیکوں کا ساتھ جن کو ملتا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہماری اور ہمارے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں ان کو ہم ساتھ عطا کریں گے اپنے نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا اور صالحین کا۔ ان پر ہم نے اپنا انعام فرمایا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیسی اچھی رفاقت ہے، کیسا اچھا ساتھ ہے۔ یہ برے لوگوں کا ساتھ، اللہ کے باغیوں کا ساتھ، اللہ کے نافرمانوں اور بے دین لوگوں کا ساتھ اور رفاقت اور ان کی دوستی دنیا میں بھی باعث ذلت ہے اور آخرت میں بھی باعث عذاب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، یاد کرو میرے بھائیوں نبیوں کی دعاؤں کو۔ کیا کہہ رہے حضرت یوسف علیہ السلام؟ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرے کاموں کو سنوارنے والا، توفانی مسلمہ، اللہ مجھے دنیا سے اٹھانا تو اپنی فرما برداری کی حالت، اسلام پر، ایمان پر، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور موت کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملانا۔ تینوں مقامات پر نیکوں کا ساتھ دینا، عالم برزخ میں بھی، حشر کے وقت بھی، اور جنت الفردوس کے اندر بھی۔ عزیزان محترم، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایک خصوصیت کے ساتھ دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، اور میری دعا کو قبول فرما دے۔ ہر نبی کی شریعت کے اندر نماز کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی، ہر نبی کی شریعت میں۔ انسان خود نمازی ہے، اس کے بچے نماز نہیں پڑھتے، باپ نمازی ہے، ماں نمازی نہیں ہے، بیوی نمازی ہے، شوہر نمازی نہیں ہے، خاندان کا سربراہ نمازی نہیں ہے، باقی افراد نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس سے کام نہیں چلتا۔ حقیقی معنوں میں نمازی وہ ہے کہ جو خود بھی اس پہ کاربند ہے اور جس کے بچے اور بیوی سارا خاندان نمازی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ قرآن کریم ان کی اولاد کے بارے میں کیا بتلاتا ہے؟ ان کے دو بیٹے تھے نا، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ جس اسماعیل کی قربانی کی یادگار آج کل ہم منا رہے ہیں، جس کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں، اس قرآن میں ذکر کرو اسماعیل کا، وعدے کا سچا تھا، ہمارا رسول اور نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں سے نماز کی پابندی کرواتا تھا۔ آج ہماری کیا مسلمانوں کی صورتحال ہے؟ نماز پڑھ کے گھر جائے نا جی، جوان بیٹا فیس بک پہ یوٹیوب پہ الجھا ہوا ہو نا جی، دنیا جہان کی گندگی دیکھ رہا ہو، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہو، کرکٹ میچ دیکھ رہا ہو، ہم کہتے ہیں ہم نے تو نماز پڑھ لی ہے نا، ہمارے کان میں جوں تک نہیں رہی تھی۔ اور وہی بیٹا کام پہ نہ جائے، کالج پڑھنے کے لیے نہ جائے، پڑھائی میں محنت نہ کرے، تو ہم گالیاں بھی دے دیتے ہیں، تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، ڈنڈا بھی اٹھا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان باپ کا کردار نہیں ہے۔ ایک مسلمان باپ کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہونے
نہیں چاہیے جب اس کا بچہ رب کی بندگی کا نمونہ پیش نہ کرے، نماز نہ پڑھے، کہ نماز بندگی رب کا اولین اظہار ہے، بندگی رب کی بہترین صورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ دین کا ستون ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، یہ جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر مسلمان کا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے اور کفر اور شرک کے درمیان فاصلہ ہی نماز کا ہے، فرق ہی نماز کا۔ اسی طرح میرے عزیزوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا تھی ان کی اپنے ماں باپ کے لیے۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا تشہد میں یہ دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو سورہ ابراہیم کے اندر وہ پورا رکوع جس میں سے میں نے ابتدائی آیت پڑھی تھی اسی میں سے یہ آیت ہے۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور ان کی ساری دعائیں پوری ہوئی۔ ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اپنے باپ کے بارے میں مغفرت کی دعا، اس لیے کہ ان کا باپ کافر تھا، مشرک تھا۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی اللہ کی بندگی کی، توحید کی، دین کی، لیکن اس نے الٹا اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا اور کہا تھا اگر باز نہ آیا تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، میرے گھر سے نکل جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس باپ کے بارے میں یہ دعا قبول ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام کا باپ مشرک ہو، اللہ کہے مشرک کی بخشش ہی نہیں ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ۔ قرآن یہ بتلاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے حق میں کی گئی دعا اللہ نے قبول نہیں کی تھی۔ یہ شرک ایک ایسی نحوست ہے اور ایسی خباثت ہے کہ نبی بھی اگر کسی مشرک کے بارے میں کہے یا اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ کہتا ہے تیرا باپ بھی صحیح لیکن ہے تو میری توحید کا باغی اور شرک کا نمبردار، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اسی لیے جو میں نے پہلی دعا آپ کے سامنے پڑھی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس میں سے کیا جملہ تھا دعائیہ؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے، شرک سے بچا کے رکھنا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر انسان پہاڑوں جیسی بھی نیکیاں انجام دے لے، اللہ تعالیٰ کی ہاں ساری مردود ٹھہر دی، اللہ سارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنی اولاد کے ایمان اور عقیدے کی بھی فکر کرنی چاہیے، یہ اسوہ ابراہیمی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ صرف اپنی اولاد کے ٹیسٹ ہی دیکھنے ماہانہ بنیادوں پر، سالانہ بنیادوں پر ان کے نمبر ہی چیک نہیں کرتے، صرف ان کے یہ میڈیکل ٹیسٹ نہیں لے رہے کہ بچے کی نشو و نما کیسی ہو رہی ہے، کمزور کیوں ہو رہا ہے، اس کے دینی اور اخلاقی ٹیسٹ بھی لے رہے ہیں کہ اس کا ایمان اور اس کا عمل کس درجے کا ہے، اس کے عقائد بھی قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے دینی مستقبل کی فکر لے کے جینا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کردار کا بہت بڑا پہلو ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا تھا، بیٹے کو قربان کر دو، انہوں نے ذرہ برابر بھی تأمل نہیں کیا، سوچنا سمجھنا گوارا نہیں کیا، اور کہا یا اللہ میں تیرے حکم کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کا روشن پہلو حکم خداوندی سن کر فوراً سر تسلیم و رضا کو جھکا دینا، جذبہ اطاعت، اللہ رب العالمین کی غیر مشروط بندگی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، اللہ کے رضا کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا۔ اور میں اختتام میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے نا جی،
ہمارے حکمرانوں کی طرف سے بیانات جاری ہوتے ہیں. جناب وزیر اعظم کا بیان پرسوں بھی چل رہا ہے. حضرت ابراہیم عید الاضحیٰ جناب ایثار اور قربانی کا درس دیتی ہے. وہ صرف پاکستان کے عوام کو ایثار قربانی کا درس دیتی ہے, ان ظالموں کو نہیں دیتی. ہر آئے دن کہتے رہتے ہیں قوم کچھ قربانی دے, ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں. کون سے مشکل فیصلے؟ کبھی تیل کا ریٹ بڑھا دیا, کبھی بجلی کے نرخ بڑھا دیے, کبھی جناب گیس کی قیمتیں بڑھا دیں, اور بجٹ جب آتا ہے تو پھر تو چیزوں کی قیمتوں کو آگ لگ جاتی ہے, مہنگائی کا طوفان آتا ہے, اور ہر بجٹ کے موقع پر کہتے ہیں مشکل فیصلے کرنے پر مجبور ہیں. یہ جو قوم کو مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں, کہتے ہیں قوم قربانی دے, خود قربانی نہیں دیتے. حالانکہ حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ اب یہ ظالم خود قربانی دے, لیکن کسی ایک نے بھی کبھی اس رویے کا اظہار نہیں کیا. اس نے کہا میں اپنی قوم کے کھربوں روپے لوٹ چکا ہوں. چلو اے میری قوم کے لوگوں, مہنگائی نے تمہارا جینا دوبر کر دیا ہے, میری تجوری میں یہ کھربوں روپے پڑا, بینکوں میں جمع ہے میرا سرمایہ, میں چند ارب روپے جو ہیں اپنے ملک کے خزانے میں اپنی قوم کے لیے جمع کروا رہا ہوں. لیکن الٹا اس قوم کو الٹی چھری سے ذبح کرتے ہیں, اور عیدوں کے موقع پر پیغام دیتے ہیں قوم ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرے. خود چھری سے ذبح کر رہے ہیں. 10 کروڑ لوگ اس ملک کے خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 62% لوگوں کو پینے کا صاف پانی کوئی اثر نہیں ہے. 3 کروڑ بچے اس قوم کے اسکولوں میں نہیں جا رہے. ان کے والدین کے پاس سکت نہیں مالی طور پر ان کو بھیج سکے, کام کاج پہ بھیج رہے ہیں. اسی طرح میرے عزیزو 9,200 ارب روپے کی ٹیکس آمدنی میں سے 7,300 ارب روپے اس قوم کے سود کی ادائیگی میں جاتے ہیں. اس قوم کی جو کرنسی ہے, آپ کو معلوم ہے آپ کے روپے کے پلے کچھ نہیں رہا ہے. سری لنکا جو دیوالیہ ہو چکا تھا اس سے بھی نیچے پاکستانی کرنسی چلی گئی ہے. مہنگائی کے طوفان میں اور عذاب میں یہ پوری قوم مبتلا ہے. آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں, حالات سے گزر رہے ہیں. لیکن صدر مملکت ایک جہاز بھر کر 8 کروڑ روپے اس قوم کا خرچ کر کے وہاں وہ سارے یتیموں, یہ یتیم ہے, یہ مسکین اور غریب ہے نا, جو سرکاری خزانے پر عوام کے پیسے پہ حج کر رہے ہیں. قوم کو 15 ارب روپے کا حج پڑ رہا ہے. ساری زندگی کمائی کر کے بھی یہ کام مسلمان حج نہیں کر سکتا. اور یہ بھوکے ننگے اور فقیر فقرے جو ہیں اس غریب مسکین قوم کے پیسوں پر حج جیسی, یہ حج کیا, یہ تو عیاشی کر رہے ہیں. اور وزیر خزانہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قربان جاؤں اسحاق ڈار تیری بھی فہم و فراست پر, کہتا ہے کل خصوصی فلائٹ حج کے لیے جا رہی ہے, ارکان پارلیمنٹ جا کے حج کرے اور قوم کے لیے دعائیں کرے. قوم کا سارا خون تم نے نچوڑ دیا بدبختو, اب قوم کو تم نے دعائیں صرف دینی ہے. اور ذلیلو اپنی جیبیں ڈھیلی کرو, قوم کا لوٹا پیسہ واپس کرو, اس عوام سے معافی مانگو, قوم سے قربانی کے مطالبے بند کرو. کمینوں, اس قوم کے لیے جو اس کی کرپشن کے ذریعے تم نے اس کے خزانے پہ ڈاکے ڈالے ہیں, وہ پیسے قوم کو واپس کرو تاکہ ان کا کچھ سانس بحال ہو. پچھلا جو وزیر اعلیٰ گزرا ہے, ایویں لوگ کہتے رہے میرا لیڈر زندہ باد, تیرا لیڈر مردہ باد, یہ سارے مردہ باد ہیں, یہ سب مردہ باد ہے. خدا کی قسم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, یا اللہ بعد میں آنے والے لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, تمہارے جو 40-50 سال میں حکمران آئے ہیں ان میں سے کسی کو آپ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں؟ کوئی کردار ہی ایسا نہیں. پچھلا وزیر اعلیٰ ایک فائل پہ سائن کرنے کے 85 ارب روپے اس نے دیے. لوگ کہتے ہیں ہمارا لیڈر تو بڑا دیانتدار ہے, فلاں تو بڑا ایماندار ہے. یہ سارے کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بڑے صاف ہیں, ہم نے ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں کی. یہ آپ کا جو وزیر اعظم ہے نا موجودہ, اس نے تو پائی کا لفظ اتنی دفعہ بولا ہے گنا نہیں جا سکتا. ہر سانس میں کہتا ہے میں نے کبھی ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں کی. اچھا آپ سب ٹھہرے بڑے سالے, بڑے متقی, بڑے دیانتدار,
ہم مان لیتے ہیں آپ بڑے ایماندار، آپ نے کبھی اس قوم کا ایک پیسہ بھی نہیں لوٹا، خزانہ خالی ہے، پھر یہ ہانڈی کون سا کتا چاٹ گیا؟ کس کی نظر لگ گئی اس ملک کے خزانے کو؟ کیوں حالات بنے اس طرح کے؟ میرے عزیزو، آپ بھی سب سمجھتے، لیکن آپ وہ ریڈی والا جو عام سا بندہ ہے نا جی، وہ آپ سے 10 روپے ریٹ زیادہ لگائے نا، آپ کے چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن میری قوم کے کیا کہنے، خربوزے خریدنے کے لیے آدھی ریڑھی سونگ لیتے ہیں، ووٹ دینے کے لیے دیکھتے نہیں ہیں بندہ کیسا ہے، کردار کا بھی پتا ہوتا ہے، لیکن بس زندہ باد۔ عزیزان محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کرپشن کا پیسہ واپس نہ کرے، بے شک نہ کرے، لیکن صرف اتنا کر دے نا جی، اپنی عیاشیاں ختم کر دے، اور ان کی سیکورٹی پر جو تقریباً 380 ارب روپے خرچ ہوتا ہے، یہ سیکورٹی واپس کر دے اپنی، اور 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیوں پر جو 450 ارب سے زیادہ کا پیٹرول استعمال ہوتا ہے، اور مفت بجلی اور گیس، اور جناب ہزاروں ایکڑ پر ان کی بنی ہوئی عالی شان رہائش گاہ اور محلات، یہی اس قوم کے جو ہے نا یہ انلے تنلے جو ہے ان کے پیسوں پر کرتے ہیں، یہ چھوڑ دے تو پھر بھی یہ ملک جو ہے یہ سنبھل سکتا اور ان کی حالت سدھر سکتی۔ لیکن ان حالات میں بھی سینٹ کے چیئرمین کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے سینکڑوں روپے کی مراعات کا اعلان کیا گیا، تاحیات کا پتہ ہے کیا آپ کو؟ جب تک زندہ ہے 2.5 لاکھ کا مکان کا کرایہ، 50 لاکھ روپے ایک دفعہ فرنیچر کے لیے، صرف ایک دفعہ کے فرنیچر کے لیے۔ اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرے فی کلومیٹر 300 روپیہ، اپنی گاڑی پہ خرچ کرے 400 روپیہ، 18 کروڑ روپے ثواب دیدی اختیارات اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ یہ ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے سینٹ کے اندر یہ قانون پاس ہوا ہے، اور تمام جماعتوں نے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جتنے بھی تھے، حتیٰ کہ جمعیت علماء اسلام، ان سب نے مل کر یہ قانون پاس کیا ان حالات کے اندر۔ اب ان ظالموں کو قربانی دینی چاہیے اور اپنی قوم کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، لیکن کیا کرے، وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میرے بھائیوں، یہ اختتام میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبیوں کی دعائیں ہیں نا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند ایک دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، جامع دعائیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، گھنٹوں کی لمبی لمبی دعائیں ہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، رزق حرام ہے، ان دعاؤں کا نہ کوئی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، نہ ان دعاؤں کی کوئی قبولیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے اور حلال رزق کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کچھ بھی اس سے ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، ان کو یاد کریں اور ان کو اپنی مناجات کا حصہ بنائیں۔ کچھ وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کی اکثریت بھی چونکہ بڑے وقت پر تشریف لائی ہے، قربانی سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جمعے کے لیے تھوڑے سے وقت کی قربانی نہیں دینی ہے، خطبے کے اختتامی کلمات آ جائیں تو پھر آپ نے مسجد میں جانا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جمعے کے خطبے کے لیے ذرا وقت پہ آیا کرے، میں 9 منٹ اوپر لے چکا ہوں آپ کے، تو اگر آپ تشریف لے آئیں میرے آنے سے پہلے تو میں یہ بات 9-10 منٹ پہلے بھی ختم کر سکتا ہوں۔ خطیب نے کھڑکیوں دروازوں کو سنانا ہوتا ہے، اے سی اور پنکھے جو لگے ہوتے ہیں ان کو سنانا ہوتا ہے، میں آپ کا وقت ضائع کرتا ہوں، میں یا اللہ کی بات کرتا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، یا اللہ کے رسول کی باتیں کرتا ہوں۔ حالات عالم اور سیاست کے حوالے سے اور اپنے لیڈروں کے حوالے سے جو بات کرتا ہوں وہ قرآن و سنت کی توضیح اور تشریح میں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا تو پھر آپ ذرا وقت پر اور خطبے کے شروع سے پہلے آ جایا کریں، جمعے کا پورا ثواب ملتا ہی اس کو، باقی سب وہ ایک رسمی کارروائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔